تم خود چلے جاؤ، اس سے روزہ لگا لو، پھر 7 دن لگا لو، پھر 40 دن لگا لو۔ باقی یہ کہنا بات یاد رکھو، بدعت وہ ہوتی ہے جس کا دین میں اصل نہ ہو۔ اگر دین میں اصل ہو، مثلا اب عمرے پہ آپ آ رہے ہیں، کسی کا پیکج 15 دن کا ہے، کسی کا 1 مہینے کا، دن میں بدعت والا کون ہے؟ 15 دن والا یا 1 مہینے والا؟ حالات ہے، اس کو 15 دن کا ویزا ملا ہے، اس کو 1 مہینے کا ویزا ملا۔ تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہوتی جو قابل اعتراض ہو۔ اور پھر یہ جو 40 کا عدد ہے نا، اس میں علماء نے لکھا ہے کہ کوئی حکمتیں ضرور ہیں کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے جو چلہ لگوایا ہے، وَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، اللہ نے کہا موسیٰ 40 راتیں پوری کرو، کوئی راز تو ہے۔ اسی طرح اللہ نے ہر پیغمبر کو نبوت 40 سال کے بعد دی ہے۔ 40 سال سے پہلے نبوت نہیں دی جاتی، تو کوئی راز تو ہے نا 40 کے عدد میں۔ مدینہ منورہ میں اگر 40 نمازیں جماعت سے پڑھے اور تکبیر تحریمہ بھی فوت نہ ہو تو اس کو اللہ تعالیٰ آگ سے اور نفاق سے بری کر دے۔ وہاں بھی 40 نمازوں کا ذکر ہے۔ اور اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ ثم خلقنا النطفة علقة، پہلے نطفہ ہوتا ہے پھر علقہ بنتا ہے، یعنی بچہ جب پیدا ہوا، اس کے بعد مدتی، اس کے درمیان فرق 40 دن کا ہوتا ہے۔ تو معنی یہ ہے کہ 40 دن کے اندر تغیر آتا ہے، اس لیے بعض علماء نے دین کے کام کے لیے بھی یہ دن رکھے ہیں کہ اس میں کوئی نہ کوئی تغیر آئے گا، تو اس کی وہ اتباع کر رہے ہیں۔ اب طواف ساتھ کیوں ہیں؟ صفا مروا کے ساتھ چکر کیوں ہے؟ آدھا اپنا جب سجدہ کرتے ہو تو ساتھ آدھا ہوتا ہے۔ اس لیے صرف اعتراض نہ کیا کریں، بلکہ ان کے ساتھ جا کے کچھ دن لگا کے دیکھیں، اور جو جو ان کی غلطی ہو ان کو ٹوکیں، ان کو بتلائیں کہ یہ غلط ہے۔